اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان اور پاکستان سے باہر اوورسیز ممالک میں رہنے والے تمام حق پرست پاکستانیوں سے مخاطب ہوتے ہوئے ان سب کو اپنا سلام پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز خواتین و حضرات، آج 22 جنوری 2018 کی تاریخ ہے اور دن منڈے کا ہے۔ یہ تاریخ اور ٹائم میں نے لندن کا بتایا ہے کہ 7 بج کر تقریباً 14-15 ہونے والے ہیں شام کے۔ پاکستان میں اس وقت رات کے 12:15 ہو چکے ہیں اور وہاں 23 جنوری 2018 کی تاریخ شروع ہو چکی ہے اور منگل کا دن شروع ہو چکا ہے۔ باقی اوورسیز میں رہنے والے ساتھی جو میں نے لندن کا ٹائم بتایا ہے اور پاکستان کا ٹائم بتایا ہے، اس کے مطابق اپنے اپنے حساب سے اس جو میں انتہائی اہم خطاب کرنے جا رہا ہوں اس کے بارے میں تاریخ اور دن اور وقت کے بارے میں آگاہ ہو سکیں۔ معزز حق پرست، جمہوریت پسند enlightened، شعور، علم، آگاہی اور سچ اور حق پر یقین رکھنے والے معزز خواتین و حضرات، میں آج آپ کے سامنے پھر ایک مرتبہ وہ بات کرنے جا رہا ہوں جس پر مجھ پر بہت بہتان تراشیاں کی گئیں اور آج تک کی جا رہی ہیں، حتیٰ کہ مجھے اسرائیل کا ایجنٹ، امریکہ کا ایجنٹ، بھارت کا ایجنٹ، نہ جانے کس کس ملک کا ایجنٹ مجھے قرار دے کر مجھے ملک دشمن قرار دیا گیا ہے، جس کا جواب وہ یہ بتاتے ہیں کہ میں نے پاکستان کے خلاف بات کی۔ پاکستان کے خلاف بات کرنے کے بعد ریکارڈ پر موجود ہے میں نے اعلانیہ 2 مرتبہ معافی مانگی، اپنی غلطی کی، لیکن پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ، فوج بدقسمتی سے پاکستان کے قیام سے لے کر آج تک سرحدوں کا دفاع کرنے کے بجائے ملک کے ایک حصے کو، مشرقی بازو کو، جو مشرقی پاکستان ہوا کرتا تھا، اس کو علیحدہ کر کے آزاد وطن میں تبدیل کرنے کا عمل کر چکی ہے۔ اس کے بعد بھی فوج نے اپنی شکست کے بعد 93,000 فوجیوں نے بغیر لڑے ہتھیار ڈال دیے۔ اس شرمناک شکست پر کسی قسم کی شرم کا مظاہرہ
نہیں کیا اور نہ یہ عہد کیا کہ آئندہ ہم ملک کی سیاست میں مداخلت نہیں کریں گے۔ قائد اعظم کی شہادت کے بعد محترمہ فاطمہ جناح کو جنرل ایوب خان نے، فیلڈ مارشل جنرل ایوب خان نے بھارت رو کا ایجنٹ قرار دے کر ان کے خلاف جو مغلظات بکیں وہ ریکارڈ پر، تاریخ کے ریکارڈ پر موجود ہیں۔ اس کے بعد ہر کسی کو جو اسٹیبلشمنٹ، ملٹری اسٹیبلشمنٹ یعنی فوج کی ایما، ISI انٹر سروسز انٹیلیجنس کی ایما پر، ان کے اشارے پر چلنے کے لیے تیار نہ ہو، سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ کہنے کے لیے تیار ہو جائے، اپنے ظرف اور ضمیر کا سودا کرنے کے لیے تیار ہو جائے، اس پر سینکڑوں خون معاف کر دیتی ہے فوج، اس پر اربوں خربوں کے کرپشن کو فوج معاف کر دیتی ہے۔ بدقسمتی سے جتنے مارشل لاز پاکستان میں لگے، یہ الطاف حسین نہیں کہہ رہا، حالی آپ تاریخ کا ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ ہر مارشل لا کو اس وقت کی سپریم کورٹ کے ججز نے جائز قرار دیا، نظریہ ضرورت کے تحت جائز قرار دیا، اور فوج کو ایک مقدس گائے بنا کر پیش کیا۔ کبھی آج تک اس طرح سیاست دانوں کی اکاؤنٹیبلٹی ہوتی رہی ہے، فوج کی اکاؤنٹیبلٹی آج تک نہیں ہوئی، ان کا آڈٹ بھی حکومت نہیں کر سکتی۔ فوج کہتی ہے ہمارا اپنا محاسبے کا، اکاؤنٹیبلٹی کا اپنا نظام ہے، جبکہ تقریباً ہر دور میں ہر جرنیل کی آل اولاد پاکستان میں پڑھنے کے بجائے باہر تعلیم حاصل کرتی رہی، اور آج بھی جرنیلوں کی، موجودہ جرنیلوں کی اولادیں ملک سے باہر تعلیم حاصل کر رہی ہیں۔ ان فوجی جرنیلوں، ISI کے جرنیلوں کے پاس اتنے پیسے، اتنی رقم کہاں سے آتی ہے کہ یہ بادشاہوں سے زیادہ بہتر زندگی گزارتے ہیں؟ فوجی جرنیل سینکڑوں مرتبہ انتہائی بھیانک کرپشن میں ملوث پائے گئے، لیکن ان کے خلاف کوئی میدان عمل میں نہیں آیا۔ ملک کا واحد الطاف حسین ہے جو جاگیردارانہ، وڈیرانہ، سرمایہ دارانہ نظام، سردارانہ نظام، سرمایہ دارانہ نظام، کرپشن کے نظام کے خلاف ہے، جس نے بار بار کی پیشکشوں کے باوجود، ریکارڈ پر یہ موجود ہے، ٹیلی ویژن پر فوج کے ریٹائرڈ بریگیڈیئرز کے انٹرویوز موجود ہیں، جنہوں نے کہا ہم پیسے لے کے گئے۔ الطاف حسین نے واحد آدمی ہے ملک کا سیاستداں جس نے انکار کر دیا۔ میرا قصور یہ ہے کہ میں نے پاکستان کے غریب، محروم، محکوم لوگوں کے حقوق کے لیے آواز اٹھائی، اور کرپٹ، جاگیردارانہ، وڈیرانہ نظام، سرمایہ دارانہ نظام اور کرپشن کے خلاف آواز اٹھائی۔ جس پر مجھے قید و بند کی متعدد بار صعوبتیں برداشت کرنی پڑی، جیل کی اذیتیں سہنی پڑی،
لیکن میں نے کبھی اپنے ظرف اور ضمیر کا سودا نہیں کیا، جس کی پاداش میں میرے خاندان کو تباہ برباد کر دیا گیا۔ میرے بڑے بھائی 71 سالہ ناصر حسین اور بھتیجا عارف حسین، یہ آپ کے علم میں ہیں، انہیں 1995 میں گرفتار کر کے 3 روز تک تشدد کا نشانہ بنا کر بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ آج بھی میرے بھتیجے بھانجے وہ غائب ہیں گزشتہ 8 ماہ سے، اور ان کا پتہ نہیں ہے۔ کسی عدالت میں فوج پیش نہیں کرتی، رینجرز پیش نہیں کرتی، ISI پیش نہیں کرتی، کیونکہ بدقسمتی سے سپریم کورٹ آف پاکستان، جو انصاف کی سب سے بڑی عدالت ہے، جب وہ فوج کے ماتحت ہو تو ہائی کورٹس، لوور کورٹس، سیشن کورٹس کا آپ بہتر طور پر اندازہ کر سکتے ہیں۔ جس کی مثال سابقہ چیف جسٹس سپریم کورٹ افتخار احمد چودھری کی مثال ہے، جن کے بیٹے نے جس کی سفارش کے لیے کہ اس کو ڈاکٹری کی جاب دے دو، اس کا نام کیا ہے؟ ارسلان افتخار احمد چودھری۔ اس نے تمام تر ثبوت و شواہد سپریم کورٹ میں پیش کیے جانے کے باوجود رسیدوں کے ساتھ اس کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا گیا، نہ نیب حرکت میں آئی، نہ فوج حرکت میں آئی، نہ افتخار احمد چودھری کے خلاف کوئی ایکشن لیا گیا، اس لیے کہ اس نے ISI کے کہنے پر، فوج کے کہنے پر ہر وہ عمل کیا جو غیر آئینی، غیر قانونی، غیر جمہوری عمل تھا۔ یہ فوج پاکستان کے لیے کیا چاہتی ہے؟ معزز خواتین و حضرات، پاکستانیوں، پنجابی بن کر مت سوچو، بلوچ، سندھی، پختون، سرائکی، ہزاروال، مہاجر بن کے مت سوچو۔ ایک مرتبہ اس ملک کے شہری پاکستانی بن کر سوچو۔ یہ بلوچ، یہ سندھی، پنجابی، سرائکی، گلگت، ہزاروال، یہ سارے نعرے فوج کی ناانصافیوں کی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں، اور آج تمام چھوٹی قومیتیں جو ہیں وہ نالہ ہیں کہ ہم سے تیسرے درجے کا سلوک کیا جاتا ہے، چاہے وہ بلوچستان ہو، سندھ ہو، یا خیبر پختونخوا ہو، یا قبائلی علاقے کے عوام ہوں، جو آج تک فوج کے کیمپوں میں جہاں ضرب عضب اور رد الفساد کے نام پر آپریشن کیے گئے، ان کے گھروں کو زبردستی خالی کرایا گیا، اور آج تک وہ ADPs کی شکل میں راولپنڈی، اسلام آباد اور ملک کے دیگر علاقوں میں کیمپوں پر رہنے پر یا اپنے رشتہ داروں، عزیز و اقارب یا کرائے کے گھروں پر محنت مزدوری کر کے رہنے پر مجبور ہیں۔ آج تک انہیں واپس اپنے قبائلی علاقوں میں بسایا نہیں گیا۔ معزز خواتین و حضرات، اس وقت آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ایک چرچا چل رہا ہے بہت سیاست میں کہ تمام میڈیا، الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا، پاکستان مسلم لیگ کے صدر نواز شریف اور ان کے خاندان کے خلاف صف آرا ہیں، یک زباں ہیں۔ لیکن اگر کوئی نواز شریف صاحب یا ان کی فیملی کی حمایت میں یا ان کے ساتھ کیے جانے والے ناروا سلوک پر آواز اٹھائے تو اسے فوج، ISI نہ صرف دھمکیاں دیتی ہے، کوئی سچ لکھے بلاگرز
یا صحافی تو اس کو گرفتار کر لیتے ہیں، نامعلوم مقام پر لے جا کے گنجا کر دیتے ہیں، بھویں کاٹ دیتے ہیں، مونچھیں کاٹ دیتے ہیں، گنجا کر دیتے ہیں، اور بے بنا تشدد کا نشانہ بنا کر جب شور اٹھتا ہے سوشل میڈیا پر تو انہیں رہا کیا جاتا ہے۔ یہ فوج ہماری کیا کرنے جا رہی ہے؟ یہ ملک کے لیے کیا کر رہی ہے؟ یہ کیسی مقدس گائے اور کیسی محب وطن فوج ہے جو اپنے ہی لوگوں کو طاقت کے ذریعے کچلنے پر تلی ہوئی ہے، سیاسی جماعتوں کو اپنے بوٹ تلے دبا کر اپنی مرضی کی سیاست چلانے پر تلی بیٹھی ہے۔ ابھی گزشتہ دنوں رابطہ کمیٹی کے رکن انور اشرف نور بھائی کو عدالت میں پیشی کے دوران گرفتار کر لیا گیا۔ وہ کئی ماہ بعد رینجرز کی کسٹڈی میں تشدد برداشت کر کے جیل منتقل ہوئے اور ضمانت پر رہا ہوئے تھے۔ وہ پیشی پر اپنے گئے تھے، وہاں سے واپسی پر انہیں اپنی فیملی کے ساتھ گئے تھے، لیکن انہیں واپسی پر گرفتار کر لیا گیا۔ ظاہر آرائی کو گرفتار کر لیا گیا، ایم کیو ایم کے کارکن اکرم راجپوت کو گرفتار کر لیا گیا۔ مصطفیٰ عزیز آبادی رابطہ کمیٹی کے رکن، ان کے بھائی آج تک بھائی کا نام منیر علی سید منیر علی، وہ کہاں ہیں جن کا کوئی لینا دینا نہیں تھا ان میں سے؟ یہ فوج کیا کر رہی ہے؟ کتنے صحافیوں کو آئی ایس آئی اور فوج اپنے سیف ہاؤسز میں لے جا کر تشدد کا نشانہ بنا کر شہید کر چکی ہے، کتنے صحافیوں کو تشدد کا نشانہ بنا چکی ہے۔ اور گزشتہ دنوں 13 جنوری کو 2018 کو معروف دانشور ڈاکٹر پروفیسر حسن ظفر عارف، جو ڈپٹی کنوینر بھی تھے، جو تحلیل کیے جانے کے بعد رابطہ کمیٹی کو پاکستان کے انچارج بنائے گئے، وہ تنظیمی کام دیکھ رہے تھے۔ 73 سالہ بزرگ پروفیسر، دانشور، فلاسفر، جس کی پوری زندگی طلباء کو تعلیم دینے میں گزر گئی، طلباء کو روشن خیالی کا درس دینے میں گزر گئی، اس کو 6 مہینے تک گرفتار کیا۔ 23 اگست 2016 کو 6 مہینے تک گرفتار کر کے جیل میں بند کیا گیا جھوٹے مقدمات میں۔ پھر وہ ضمانت پہ رہا ہوئے تو پھر ان کو 8 دسمبر 2017 کو یوم شہداء 9 دسمبر 2017 کو جو منانے جانے والا تھا، اس سے ایک دن پہلے ان کو گرفتار کر کے 24 گھنٹے حراست میں رکھ کر دھمکیاں دی۔ اس کے بعد مسلسل انہیں دھمکیاں دینے کا سلسلہ جاری رہا، مختلف لوگوں کے ذریعے دھمکی آمیز پیغامات دیے گئے کہ ڈاکٹر پروفیسر حسن ظفر عارف سے کہو کہ ایم کیو ایم کا کام چھوڑ دیں، ورنہ پھر اب کہ ہم نے عمل کیا تو ان کی لاش ہی ملے گی۔ پھر آخر آئی ایس آئی، رینجرز، فوج نے پروفیسر حسن ظفر عارف کو 13 جنوری 2018 کو گھر جاتے ہوئے فرید چیمبر سے 20 پلازا کے برابر میں ہے فرید چیمبر، وہاں سے گھر جاتے ہوئے راستے سے اغوا کیا اور ابراہیم نامعلوم مقام پہ لے جا کے ان پہ تشدد کیا اور ان کی لاش کو پچھلی سیٹ پر ڈال کر ابراہیم حیدری الیاس گوٹ کے قریب ریڑی گوٹ ہے وہاں پھینک دیا گیا۔ اس پر
پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا پر پابندی لگائی گئی کہ ان کے بارے میں کوئی تفصیل، کوئی ٹی وی ٹاک شو نہ کیا جائے. سو ایک بھی ٹی وی ٹاک شو ڈاکٹر پروفیسر حسن ظفر عارف شہید کے لیے نہیں کیا گیا. کچھ اخبارات میں ایڈیٹوریلز، مضامین لکھے گئے، انہوں نے کس ہمت اور جرت سے کام لیا، میں ان کی ہمت اور جرت کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور سوشل میڈیا پر جن صحافیوں، قلمکاروں، کالم نگاروں، بلاگرز نے ان کے قتل کی شدید مذمت کی، ان کو بھی میں ان کی جرت و ہمت کو بھی سلام تحسین پیش کرتا ہوں. معزز خواتین و حضرات، جیسا میں نے پہلے کہا کہ آج 22 جنوری 2018 ہے لندن کی تاریخ کے مطابق، اور اس وقت 7:30 بج رہے ہیں تقریباً. آج کا تازہ ترین واقعہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. آج مورخہ 22 جنوری 2018 کو کراچی یونیورسٹی ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام MQM کے سینئر رہنما، جامعہ کراچی کے عظیم استاد، فلاسفر، دانشور پروفیسر ڈاکٹر حسن ظفر عارف شہید کی یاد میں ایک تعزیتی اجلاس منعقد کیا گیا تھا. یہ تعزیتی اجلاس کراچی یونیورسٹی کے آرٹس ایڈیٹوریم میں دن کے وقت منعقد کیا گیا، اور اس تعزیتی اجلاس میں جامعہ کراچی کے اساتذہ، طلبہ، طالبات اور مختلف ٹی وی چینلز اور اخبارات کے صحافیوں نے اس میں شرکت کی. اخبارات، صرف اردو اخبارات کے صحافیوں نے شرکت نہیں کی، بلکہ انگریزی اخبارات کے صحافیوں نے بھی شرکت کی. اسی طرح ایک انگریزی اخبار روزنامہ ایکسپریس ٹریبیون کے نوجوان صحافی، ترقی پسند فواد حسن بھی اس تعزیتی اجلاس کی کوریج کے لیے وہاں موجود تھے. معزز خواتین و حضرات، فواد حسن اس تعزیتی اجلاس کی کوریج کے بعد واپس آفس جا رہے تھے کہ سادہ لباس میں ملبوس اہلکاروں نے، یعنی ISI کے رینجرز کے اہلکاروں نے، فوج کے سادہ لباس میں ملبوس اہلکاروں نے انہیں اغوا کر لیا اور نامعلوم مقام پر انہیں اغوا کر کے حراست میں لے کر کئی گھنٹے اپنے پاس رکھا. میں اپنی اس بات کے ثبوت کے لیے IT کے ساتھیوں سے کہوں گا، اپنے انجینئر ساتھیوں سے کہوں گا، IT کے جو تمام انجینئرز ہیں اور ایکسپرٹس ہیں، کہ ایکسپریس ٹریبیون میں جو خبر شائع ہوئی ہے اس کا اپڈیٹ کا تراشا میں خواتین و حضرات پیش کر رہا ہوں. درخواست کرتا ہوں IT کے ساتھیوں سے کہ وہ ذرا دکھائیں تاکہ میری بات کی تصدیق ہو سکے کہ میں جو کہہ رہا ہوں کہ فواد حسن کو حراست میں لیا گیا. ذرا جلدی سے دکھائیں، پورا کلوز اپ کر کے دکھائیں. بسم اللہ. معزز خواتین و حضرات، آپ نے تراشا دیکھ لیا. یہ الطاف حسین کی پریس ریلیز یا MQM کی پریس ریلیز.
ریلیز نہیں ہے، یہ ایکسپریس ٹریبیون کا تراشا ہے جو آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ باقی سوشل میڈیا پر آپ فواد حسن کا نام ڈال کر سوشل میڈیا پر، ویب سائٹ پر، یوٹیوب پر آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ جو حق پرست، سچے اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی بلا جواز دخل اندازیاں جو وہ سیاست میں کرتے ہیں، ISI کرتی ہے، اس کے خلاف ہیں، پروگریسو ہیں، انلائٹنڈ ہیں، روشن خیال ہیں، جمہوریت پسند ہیں، ان سب نے، بلاگرز ہوں، اینکر پرسنز ہوں، صحافی ہوں، ان سب نے مذمت کی ہے۔ آپ یوٹیوب پہ، سوشل میڈیا پہ جا کے خود دیکھ سکتے ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، جب اس واقعے کی اطلاع یونیورسٹی میں موجود دیگر صحافیوں کو ملی تو وہ تمام صحافی فوری طور پر یونیورسٹی میں قائم رینجرز ہیڈ کوارٹر پہنچے اور رینجرز کے افسران سے فواد حسن کو حراست میں لیے جانے اور جبری گمشدگی کے واقعے پر، یعنی ان کے اغوا کیے جانے کے واقعے پر بات کی۔ اس وقت رینجرز کے افسران جو وہاں موجود تھے، انہوں نے صحافیوں کے سوال کے جواب میں کہا کہ انہیں ایسے کسی بھی واقعے کا علم نہیں، لیکن جب فواد حسن صاحب کی غیر قانونی حراست کی خبر سوشل میڈیا پر پھیل گئی اور کئی سینئر صحافیوں، حق پرست سینئر صحافیوں، بلاگر، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ نے، ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ نے اس واقعے پر اپنی سخت تشویش کا اظہار کیا تو کچھ گھنٹوں بعد فواد حسن کو رینجرز ہیڈ کوارٹر سے ریلیز کر دیا گیا۔ میڈیا کی اطلاعات کے مطابق فواد حسن کو حراست کے دوران نہ صرف تشدد کا نشانہ بنایا گیا بلکہ ان کو دھمکیاں بھی دی گئیں کہ وہ آئندہ اس قسم کے کسی بھی سیمینار میں شرکت نہ کریں جس کی موت فوج یا ISI کے ہاتھوں ہوئی ہو یا رینجرز کے ہاتھوں ہوئی ہو۔ اس کے کسی بھی تعزیتی اجلاس میں آپ شرکت نہ کریں۔ میڈیا کے مطابق فواد حسین کو یہ دھمکیاں بھی دی گئیں کہ اگر انہوں نے اس واقعے کا تذکرہ کسی سے بھی کیا، یعنی انہیں دھمکیاں دی گئی کہ آپ کسی سے اس واقعے کا تذکرہ نہ کریں، اور اگر آپ نے کیا تو یاد رکھیں سرکاری ایجنسیاں کے پاس اب آپ کا ٹیلی فون نمبر، پورا بایو ڈیٹا موجود ہے، آپ کا فون ریکارڈ ہو رہا ہے۔ اگر انہوں نے اس واقعے کے بارے میں کسی کو بتایا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا تو آئندہ ان کے ساتھ بہت برا حشر ہوگا۔ معزز خواتین و حضرات، پاکستان میں ریاستی جبر اس حد تک بڑھ چکا ہے کہ کوئی صحافی ڈاکٹر حسن ظفر عارف شہید کے تعزیتی اجلاس کی کوریج نہیں کر سکتا۔ ابھی تک مجھے نہیں معلوم آج کے تعزیتی اجلاس کی کسی پرنٹ یا الیکٹرانک میڈیا نے خبر دی یا نہیں دی، اور اگر نہیں دی، جیسے پہلے ان کی لاش کی، تشدد زدہ لاش کی تصویر نہیں دکھائی گئی تھی پرنٹ میڈیا پر، الیکٹرانک میڈیا پر نہیں دکھائی گئی تھی، کیوں کہ فوج اور ISI نے دھمکیاں دی تھیں کہ انتہائی خطرناک نتائج بھگتنے ہوں گے، تو ان کی کوریج اس وقت بھی نہیں آئی۔ آج کے اجلاس کی مجھے نہیں معلوم کہ اب تک کوریج آئی ہے، لیکن میں جب سے بیٹھا مختلف چینلز کو دیکھتا بھی رہا، لیکن مجھے آج جامعہ کراچی میں جو تعزیتی اجلاس ہوا ڈاکٹر پروفیسر حسن ظفر عارف شہید کی کے شفاقانہ قتل پر جو تعزیتی اجلاس ہوا، اس کی کوئی کوریج اب تک نہیں آئی۔ اور اس سے پہلے بھی جو ہوا وہ آپ کے سامنے، اور آج فواد حسن
حسن کی غیر قانونی حراست اور تشدد کے واقعے سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ ڈاکٹر حسن ظفر عارف شہید کے ماورائے عدالت قتل میں وہی عناصر ملوث ہیں جو آج فواد اس حسن کو غیر قانونی طور پر حراست میں جنہوں نے لیا، اغوا کیا اور دھمکیاں دی، تشدد کا نشانہ بنایا۔ اسی طرح کچھ عرصے قبل جامعہ کراچی کے بعد اساتذہ اکرام پروفیسر کراچی پریس کلب گئے، وہاں پروفیسر ریاض احمد صاحب اور دیگر اساتذہ ڈاکٹر حسن ظفر عارف کی رہائی کے لیے جب 23 اگست 2016 کو ڈاکٹر حسن ظفر عارف کو گرفتار کیا گیا تھا تو کراچی پریس کلب وہ جو پروفیسر ریاض احمد ہیں دیگر اساتذہ کے ساتھ کراچی پریس کلب جا رہے تھے پریس کلب میں پریس کانفرنس کرنے، لیکن پروفیسر ریاض احمد کو بھی سرکاری ایجنسیوں نے گرفتار کر لیا اور کئی دنوں تک غیر قانونی حراست میں رکھ کر انہیں ذہنی اور جسمانی اذیتیں دی تھیں۔ میں اپنی جانب سے ایم کیو ایم کی جانب سے تمام حق پرست ترقی پسند عوام کی جانب سے صحافی فواد حسن سے مکمل ادارے ہمدردی کرتا ہوں، ہم سب کرتے ہیں، اور ایک ایک صحافی ایک ایک بلاگر جس کے ساتھ ماضی میں ISI فوج رینجرز کے لوگوں نے تشدد کیا، حراست میں لے کر انہیں غائب کیا، اس کی بھی مذمت کرتا ہوں۔ میں وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی اور وزیر داخلہ احسان اقبال سے مطالبہ کرتا ہوں کہ فواد حسن کے اغوا، حراست میں لیے جانے، ان پر تشدد اور دھمکیاں دینے کے واقعات کی پوری تفصیلات اس کی تحقیقات کرائے اور صحافیوں بلاگرز کو تحفظ فراہم کیا جائے، ورنہ پھر ایسی وزارت عظمیٰ اور وزارت داخلہ سے کیا فائدہ؟ پاکستان کے عوام کو فوج کے ISI کے ان ناجائز ڈریکونین ظالمانہ ہتھ کنڈوں کے خلاف میدان میں آنا چاہیے، سپریم کورٹ کے نیب کے ون سائیڈڈ فیصلوں کے خلاف میدان میں آنا چاہیے، ان کی جانبدارانہ پالیسیوں کے خلاف آنا چاہیے، ان کی متعصبانہ پالیسیوں کے خلاف آنا چاہیے۔ فوج کا سیاست میں عمل دخل، ISI کا سیاست میں عمل دخل مکمل طور پر بند کرایا جائے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ فواد حسن کو گرفتار کر لیا صرف اس لیے کہ وہ ڈاکٹر پروفیسر حسن ظفر شہید کے تعزیتی اجلاس میں جامعہ کراچی میں ہونے والے اجلاس میں شرکت کے لیے گئے تھے، لیکن صوفی محمد جنہوں نے ہزاروں بچوں کو قتل کر دیا، ہزاروں مزارات کو بموزہ اڑوا دیا، ہزاروں ملٹری اور سول انسٹیٹیوشنز کو تباہ برباد کر دیا، اس صوفی محمد کو باعزت بری کر دیا، اور تمام جہادی جتنے آؤٹ فٹس ہیں ان سب کو رہا کر دیا ہے فوج نے، ISI نے، کہ یہ ہماری دفاعی لائن ہے۔ یہ کیا کر رہے ہیں یہ فوج اور ISI؟ پاکستان کے عوام کو سوچنا چاہیے۔ میں چیف جسٹس جو بڑے بڑے سوموٹو ایکشن لے رہے ہیں پانی پہ، میڈیکل فیس میں اضافے کے، فلاح کے، ارے بھائی ڈاکٹر حسن ظفر عارف کا مطالبہ آپ سے کرتے رہے کہ ان کے قتل کی تحقیقات کا سوموٹو ایکشن لیں، آپ نے آج تک نہیں لیا۔ آپ کا ظرف کہاں ہے چیف جسٹس صاحب، ثاقب نثار صاحب؟ آپ کا ضمیر کہاں ہے؟ آپ کو اللہ کے جواب نہیں دینا کیا؟ اور چیف آف آرمی اسٹاف اور ISI کے چیف، آپ لوگوں کو کیا اللہ تعالیٰ کیا حساب نہیں دینا؟
خدا کا خوف کیجئے، اللہ کا خوف کیجئے، ورنہ یہ رہا سا پاکستان آپ تباہ کر ڈالیں گے۔ کوئی پاکستان کا غدار نہیں ہے، اگر غدار ہے تو آپ غدار ہیں، ISI غدار ہے، فوج کے جرنیل کرپٹ غدار ہے، کرپٹ جرنیل فوج کے غدار ہے، کرپٹ ISI کے جرنیل غدار ہے، پوری فوج غدار نہیں ہے، فوج کے سپاہی غدار نہیں ہے، ISI کے سپاہی غدار نہیں ہے، لیکن کرپٹ ISI کے جرنیل، کرپٹ فوج کے جرنیل غدار ہیں، غدار ہیں، ماضی میں بھی انہوں نے ملک توڑا۔ تو چیف جسٹس سپریم کورٹ ثاقب نثار صاحب، فواد حسن اور دیگر صحافیوں بلاگرز کے اغوا تشدد کے بڑھتے ہوئے واقعات کا سو موٹو ایکشن آج ہی لیں، آج ہی لیں۔ یہ جب یہ پیغام آپ سنیں، یہ خطاب کا انڈیا کسی کی زبانی سنیں تو اپنے ظرف اور ضمیر کے مطابق آپ ایکشن لیں، ورنہ آپ اپنی ایسی کرسی کو لات مار دیں۔ میں تمام صحافتی تنظیموں، انسانی حقوق کی انجمنوں، صحافیوں، حق پرست، بلاگر، حق پرست، روشن خیال، ان سے درخواست کرتا ہوں کہ صحافیوں، بلاگرز، قلمکاروں کو اغوا کے واقعات کے خلاف آواز احتجاج بلند کریں، آواز احتجاج بلند کریں، آواز احتجاج بلند کریں۔ پاکستان میں ISI اور فوج کا عمل دخل خدارہ بند کرائیں، پاکستان کو بچائیں، پاکستان کو بچائیں، پاکستان کو بچائیں۔ خدا حافظ۔